بعض دوست 13, 14, 15 رجب کو روزے رکھتے ہیں، جیسے کہ بھائی صاحب نے اشارہ کیا ہے. روزوں کی فضیلت کا انکار نہیں، لیکن بات وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13, 14, 15 جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. بلکہ ہر ہفتے میں ہر دھاکے میں ایک روزہ رکھو، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں تیسرا روزہ رکھو، اس کا بھی ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ اس نے پورے زمانے کے روزے رکھ لیے جو ہر دھاکے میں ایک روزہ رکھ لیتا ہے. اور 3 روزے 13, 14, 15 کے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ہر مہینے رکھو. اگر اپنی طرف سے ہم خاص کر لیں کہ بھئی اسی مہینے میں رکھنے ہیں، دوسرے میں نہیں رکھنے، ان کو بالکل بھلا دینا ہے، تو مسلم شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ خاص طور پر تم رات کو قیام کرنے کے لیے جمعرات کو خاص مت کرو، اور جمعے کے لیے روزہ خاص کہ میں نے جمعے کا رکھنا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے، اور دوسرا کوئی اور اس کے ساتھ روزہ نہ رکھے انسان، ان کو خاص کر لے اپنی طرف سے، تو یہ رسول اللہ سے فرمایا ولا تخص، اس کو خاص مت کرو. اس لیے شریعت اللہ کے رسول کی ہے، ہماری نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کے مطابق عمل ہو. لہذا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا عمل ہو جائے لیکن صحیح طریقے کے مطابق ہو جائے وہ بہتر ہے، اس سے زیادہ کہ آپ زیادہ کریں لیکن صحیح طریقے سے ہٹ کر کریں. اس لیے ایام 20 کے روزے رکھیں، ہر مہینے میں رکھیں، لیکن خاص اسی مہینے میں آپ خاص کر لیں یا اور کوئی بعض دن خاص کر لیتے ہیں تو اس طرح اپنی طرف سے تخصیص میں فائدہ نہیں ہے. یہ حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تخصیص سے روک دیا. اور اس مغالطے میں نہ رہیں. دیکھو جی، بعض کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اس سے بھی روکتے ہیں. نہیں، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے شریعت کی یا ثواب کی کسی بات کو چھوڑا نہیں ہے جو امت کو بیان نہ کی ہو. اب اگر انسان، ایک چھوٹی سی مثال، اذان کی کتنی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر عید کی نماز کے اندر اس اذان کو تم کہو گے تو اس کا ثواب قطع نہیں ملے گا. عید کی نماز کے لیے تم تکبیر کہو تو اس کا ثواب نہیں مل سکے گا. یہی اذان ہے، یہی کلمات ہوں، لیکن عید کے اندر تم اس کو نہیں کہہ سکتے ہو. کیوں نہیں بھائی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ کے اندر عید ادا کی ہے، لیکن آپ نے اس عید کے لیے نہ اذان کہی نہ تکبیر کہی، اس لیے وہ اذان ثواب نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں؟ حالانکہ کلمات وہی، اس لیے کہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز کے اندر موجود ہیں. ایک شخص عید سے پہلے اٹھ کر نفل پڑھنے لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روک دیا، بھائی تم نے یہ نفل مت پڑھو. وہ شخص کہنے لگا کہ بھائی نفل پڑھ رہا ہوں، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ نماز پر مجھ کو عذاب نہیں کرے گا. غور فرمانا ذرا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ نماز پڑھنے پر عذاب نہیں کرے گا، یہ صحیح بات ہے، لیکن 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر عید کی نماز پڑھائی ہے. آپ نے عید گاہ کے اندر عید سے پہلے اور نہ عید کے بعد عید کی 2 رکعتوں کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں پڑھا ہے، اور تم پڑھ رہے ہو. رسول اللہ نے 2 رکعتیں عید کی پڑھی ہیں، نہ عید سے پہلے کچھ پڑھا نہ عید کے بعد کچھ پڑھا عید کے میدان میں، اور تم پڑھ رہے ہو، رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہو. تو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ اللہ کا ارشاد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو دنیا کے اندر ڈر جانا چاہیے کہ دنیا کے اندر ہی ان کو کوئی فتنہ فساد پہنچے گا، یا قیامت کے اندر ان کو دردناک عذاب سے واسطہ پڑ جائے گا. چونکہ تم رسول اللہ کی خلاف ورزی کر رہے ہو، لہذا اس نماز پڑھنے پر عذاب ہوگا. نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں، رسول اللہ کی مخالفت کی وجہ سے عذاب ہوگا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے. اس لیے دین ایسا نہیں کہ ہم نے ہر شخص اٹھے کہ بھائی دین کی یہ بات ہے، دین کی یہ بات ہے، دین کی بات یہ ہے. محدثین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ یہ صحیح حدیث یہ ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ موضوع ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ فلاں نے بنائی، فلاں سچا ہے، فلاں جھوٹا ہے. حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب سب سے زیادہ صحیح اور معتبر کتاب تسلیم کی جاتی ہے، حنفی بھی مانتا ہے، شافعی بھی مانتا ہے، مالکی بھی مانتا ہے اور حنبلی بھی مانتا ہے، ہر
فرقہ اس کو تسلیم کرتا ہے، تو وہ ان کی شان یہ تھی کہ وہ ایک محدث کے پاس پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، محدث کو دیکھتے ہیں، یعنی ان کا احتیاط یہ تھی، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جانور ان کا گھوڑا جو ہے ان کا چھوٹ جاتا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے وہ جھولی کر رہا ہے ایسے، تاکہ وہ جانور یہ سمجھے کہ جھولی کے اندر چارہ ہے، کوئی چیز کھانے کے لیے ہے، اور وہ واپس آ جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا یہ معاملہ کہ جھولی میں کچھ بھی نہیں ہے اور گھوڑے کو بلا رہا ہے، اور بڑا سفر کر کے ان کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے گئے تھے، لیکن وہ سارے سفر کو برداشت کر لیا، ایک حدیث بھی اسے پڑھنا گوارا نہ کی۔ یہ جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو کل کو انسانوں کو بھی دھوکہ دے گا، حدیث کے اندر بھی یہ فریب کر سکتا ہے، لہذا اس محدث سے حدیث کو نہیں پڑھا۔ تو اتنی احتیاط کے بعد انہوں نے صحیح بخاری کو 16 سال کے اندر مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر وہ مقام جس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے منبر اور میری قبر کے درمیان جو مقام ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ تو اس لیے محترم شریعت کو سمجھو اور غور کرنا چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر ہر چیز خریدتے ہیں اور بازار جاتے ہیں، کیسے اس کو دیکھتے ہیں بار بار، کیونکہ پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں۔ دین کا معاملہ ہے، یہ قبر کا معاملہ، یہ حشر کا معاملہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ کی صحیح تابع داری ہوگی تو پھر رسول اللہ شفاعت بھی کریں گے قیامت کے دن، اور اگر رسول اللہ کی تابع داری کو چھوڑ کر ہم اپنی طرف سے منمانی کرتے چلے گئے تو یقینی چیز ہے وہ معاملہ نہ پیش آ جائے کہ بہت سے دنیا حوض کوثر پر جانے کے لیے کوشش کر رہی ہوگی، مسلمان صحیح پہنچیں گے، جا رہے ہوں گے اور وہاں سے پانی پئیں گے، اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ وضو کے جو نشانات ہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ قیامت کے دن چمکیں گے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن آپ کے طریقے پر صحیح عمل نہیں کرتے تھے، لہذا وہ بھی آئیں گے، رسول اللہ فرشتے ان کو پیچھے ہٹا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے صحابی اے فرشتو ان کو آنے دو، یہ تو میرے امتی معلوم ہو رہے ہیں، چونکہ ان کے کچھ اعضاء چمک رہے نمازیں پڑھنے کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک، ان لوگوں نے آپ کے طریقے کو بدل ڈالا تھا، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے ان کی پیروی شروع کر دی تھی، لہذا یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے حوض کوثر یہ پانی پی سکے۔ جب اللہ کے رسول کو یہ حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے گا تو اس وقت آپ فرمائیں گے سحقاً لمن غیر بعدی، ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو جس نے میرے طریقے کو بدل ڈالا تھا۔ اس لیے مسلمان کو بڑے غور سے، بڑے ٹھنڈے دل سے اپنے اعمال کے متعلق سوچنا چاہیے، کہیں میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں۔ تم دنیا میں جاتے ہو، جوتی کا ناپ دیتے ہو، قمیض کا ناپ دیتے ہو، کندورے کا ناپ دیتے ہو، اگر وہ بڑا کر دے تم اس کو کبھی برداشت نہیں کرتے ہو، چھوٹا کر دے 1800 باتیں کرتے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی یہی ہے کہ نہ اس کے اندر ہم بڑھا سکتے ہیں، نہ اس کے اندر کسی قسم کی کمی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دین اس وقت مکمل ہو چکا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا تھا، اس میں اس کی تکمیل کا اعلان ہو چکا، ہم اپنی طرف سے اس کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ ہر بات میں ہم رسول اللہ کے تابع دار ایسے بن جائیں جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، کچھ صحابہ کرام ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتیوں میں کھڑے تھے تو وہیں بیٹھ جاتے ہیں، یہ نہیں سوچا کہ آپ کا مقصد یہ کہ مسجد نبوی کے اندر آ کر بیٹھ جاؤ، نہیں، وہ وہیں بیٹھ کے جہاں جوتیاں پڑی ہوئی تھیں۔ پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ عبداللہ بن مسعود ذرا آگے آ جاؤ، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم جوتیوں بیٹھ دو، مسجد میں جو کھڑے وہ بیٹھ جائیں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ رسول اللہ کا ارشاد کیسے ہے، یہ باہر والوں کے لیے ہے یا نہیں، اندر والوں کے لیے ہے یا نہیں، فوراً اللہ کے رسول کی زبان سے سنا اجلسو، فوراً وہیں بیٹھ گئے۔ تو یہ مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ فوراً اپنی گردن کو جھکا دے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے مغالطوں سے بچائے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔